ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پڑھائی اپنی دکان بند کر کے اپنے گھر گیا تو کہیں سے گھومتا پھرتا ایک سیاہ کوبرا اس کی دکان میں گھس گیا۔ یہاں بظاہر تو اس سیاہ کوبرے کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ دکان میں گھومتا رہا اور یہاں وہاں چیزوں میں گھستا رہا۔ اسی دوران کچھ ایسا ہوا کہ اس کا دھڑ وہاں پڑی ایک آری سے ٹکرا گیا، جس سے وہ بہت معمولی سا زخمی ہو گیا۔ گھبراہٹ میں ناگ نے پلٹ کر آری پر پوری قوت سے ڈنک مارا۔ فولادی آری پر زور سے لگے ڈنک نے آری کا کیا بگاڑنا تھا، الٹا ناگ کے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس بار غصے اور تکبر میں ناگ نے اپنی سوچ اور خصلت کے عین مطابق آری کے گرد لپٹ کر اسے جکڑ کر دم گھونٹنے کی پوری کوشش کی اور اپنا بدلہ لینا چاہا۔ دوسرے دن جب بڑھئی نے اپنی دکان کھولی تو ایک ناگ کو آری کے گرد لپٹے مردہ پایا، جو کسی اور وجہ سے نہیں، محض اپنے طیش اور غصے کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ کہانی بھلے کچھ زیادہ جاندار اور غیر معمولی نہ ہو، لیکن عبرت اور سبق کے لیے چند اچھی باتیں اس سے اخذ کی جا سکتی ہیں۔ بعض اوقات غصے میں ہم دوسروں کا نقصان پہنچانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دوسروں سے زیادہ خود کا نقصان کیا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں، لوگوں، حالات، واقعات اور حادثات، حتیٰ کہ کچھ باتوں اور کاموں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اپنے آپ کو ذہانت کے ساتھ نظر انداز کرنے کا عادی بنائیے۔ ضروری نہیں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہو۔ ہمارے کچھ رد عمل محض ہمیں ہی نقصان نہیں دیتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری جان بھی لے لیں۔